Another Lajna member asked, what is the correct commentary of the Quranic verse, men are guardians over women? Does that mean women should give superiority to the opinion of men over their own? نہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کی رائے جو ہے اس کی کوئی فضیلت ہے. عورتیں بھی ماشاءاللہ بڑی عقل کی باتیں کرنے والی ہیں، اور عورتوں کے مشورے سے ہی بعض آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فیصلے ہوئے. مردوں کی جہاں صلح حدیبیہ کے وقت جہاں مردوں کی ساروں کی رائے فیل ہو گئی تھی، ام سلمہ کی رائے تھی جس پہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اس کی وجہ سے پھر صحابہ جو پہلے اپنی قربانیاں کرنے سے انکاری تھے، انہوں نے فوری طور پہ قربانیاں کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے اور رائے کو سمجھا بھی ہے. مثلا ایک موقع پر جب وہاں ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں اور مالی قربانیاں بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اور فلاں کام بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم بھی عبادتیں کرتی ہیں، لیکن ان کے یہ جہاد اور دوسرے ایسے کام ہیں جو باہر کے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یا وہ ثواب ان کو زیادہ مل رہا ہے، تو کیا ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، کیا کوئی ہے مرد جو اس عورت سے بہتر، یا کوئی بھی شخص جو اس عورت سے بہتر عورتوں کی اتنا اس طرح وکالت کر سکے؟ اس کا مطلب اس کو انہوں نے بڑا سراہا اس کی بات کو. تو یہ کہنا کہ صرف مرد عقل کی بات کرتا ہے اس لیے ہر رائے اس کی اچھی ہے اور اس کو ماننا چاہیے، غلط ہے. اس لیے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات چلائے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی تعلیم کے مطابق رکھے. یہ بھی ہے اسلام میں کہ اگر عورت بھی کمائی کر رہی ہے تو مرد یہ نہ مانگے اس سے پیسے کہ تم خرچ چلاؤ گھر کا یا میرے گھر میں مدد کرو. اگر عورت نہیں چاہتی اپنے گھر کا خرچ چلانا تو مرد کا فرض ہے کہ چاہے وہ عورت کمائی کر رہی ہو، اس کی پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تب بھی مرد بحیثیت قوام ہونے کے، بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے اس بات کا پابند اور ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کا خرچ چلائے. اور اسی لیے بحیثیت قوام ہونے کے مرد اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کی تربیت کو ایسے ماحول میں رکھے کہ جس سے اس کا ماحول اسلامی ماحول ہو اور بہتر تربیت ہو سکے. پھر یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے گھروں میں، اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو میں ان جھگڑے کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں عورت اور مرد کے، میاں بیوی کے، مرد کیونکہ قوام ہے، اس کے اعصاب مضبوط زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت، اس لیے اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور بلا وجہ عورتوں سے جھگڑے نہ کرے، اور جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو برداشت کرے اور مان جائے تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے. یہ مطلب ہے قوام کا کہ مرد اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے خاموش رہے، گھر کا ماحول پرسکون رکھے تاکہ بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے. مرد کو حق ادا کرنے کے لیے قوام بنایا ہے کہ تم نے عورتوں کے اور بچوں کے حق ادا کرنے ہیں، یہ تمہارے قوام ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزاء.